بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ بڑے دنوں کے بعد تحریک انصاف کے لیے آخرکار کوئی خوشخبری آئی ہے۔ کچھ ان کے کارکن رہا ہوئے ہیں۔ 26 نومبر کے واقعے میں بلوچستان سے جو قافلے آئے تھے اور سالار کاکڑ کے ساتھ جو کارکن تحریک انصاف کے ساتھ آئے تھے وہ اب رہا ہو گئے ہیں۔ بلوچستان کے مزید 7 کارکن جہلم جیل سے رہا ہوئے ہیں، اور اب یہ کہا جا رہا ہے تحریک انصاف کی طرف سے کہ سالار کاکڑ اور دیگر ساتھیوں کی رہائی کی بھی امید ہے۔ یہ بات بارہا صحافی کر رہے ہیں کہ بلوچستان کی صورتحال دیکھیے، وہاں کے حالات دیکھیں، کس طرح دہشت گرد حملے کر رہے ہیں، اور جو سیاسی اسیران ہیں، جو پولیٹیکل ورکرز ہیں، آپ ان کو سپیس نہیں دے رہے، جس کی وجہ سے دہشت گردوں کو سپیس مل رہی ہے، اور ان کا بیانیہ جس طرح سے خدا نخواستہ بن رہا ہو کہ دیکھیں یہاں تو کچھ انصاف نہیں ملنا، جو آواز اٹھائے گا اپنے حقوق کے لیے، ایسے ہی احتجاج کرے گا سڑکوں پر، اس کو تو اٹھا لیا جائے، اس کو گرفتار کر دیں گے تو فائدہ ہی کوئی نہیں ہے، پھر آپ جیلوں میں سڑتے رہیں گے، کچھ آپ کو نہیں حاصل ہوگا۔ تو یہ پھر بڑا خطرناک ہو جاتا ہے نوجوانوں کے لیے کہ جی وہ ہاں دیکھیے ہم تو احتجاج کرتے ہیں، جیلوں میں سڑ جاتے ہیں، کیا ہوتے ہیں، پھر ہمارے پاس کیا آپشن ہے۔ تو اس لیے اس کو کاؤنٹر کرنے کے لیے بہت زیادہ ضروری ہے سیاسی انگیجمنٹ۔ تو اب اللہ کرے کہ یہ حکومت کو ہوش آئے اور باقی جو لوگ گرفتار ہیں ان کو بھی رہا کیا جائے۔ اور سالار کاکڑ ایک نوجوان ہے، جب ان لوگوں کی آواز دبا دی جائے گی، جن کو لوگ سنتے ہیں، جن کی بات سنتے ہیں، جہاں کھڑے ہوں سینکڑوں ہزاروں لوگ مجمع بن جاتا ہے، تو ضرورت یہ ہے کہ نوجوانوں کو ان سے جوڑا جائے، پولیٹیکل ورکرز کے ساتھ جوڑا جائے، نہ کہ ان کے اوپر ہی زیادہ اٹیک کر دیے جائیں، کیونکہ یہ تو ایک پولیٹیکل سٹرگل کرتے ہیں، احتجاج کی آپ سے اجازت مانگتے ہیں، گرفتار ہوتے ہیں، گرفتاریاں دے دیتے ہیں، قانون کے دائرے میں رہتے ہیں، پھر آئین کے تحت وہ اپنے مقدمے لڑتے ہیں، تو ان کو سپیس دینی پڑے گی۔ اب یہ دیکھیں کہ کتنے خوش ہیں جب یہاں سے ان کی رہائی ہوئی ہے جہلم سے، تو وہاں ان کے دوست احباب رشتہ دار آئے ہیں، اور وہ دیکھیے کس طرح ان پر پھول نچھاور کیے جا رہے ہیں۔ اور یہ دیکھیے آپ دیکھ سکتے ہیں، یہ منظر ہے، اور وہاں پر لوگ پہنچ کے دیکھیے گلے لگا رہے ہیں، مبارکبادیں دے رہے ہیں، تو ایک خوشی کا منظر ہے۔ کافی عرصے کے بعد یہ لوگ آخرکار رہا ہو سکے، مہینوں کے بعد یہ ان کو رہائی ملی ہے۔ تو اب اچھا، اس کے ساتھ ساتھ آپ یہ دیکھیے کہ ان کی رہائی کے ساتھ یہ پیغام جا رہا ہے کہ اور امید پیدا ہو رہی ہے کہ باقی لوگوں کی بھی رہائی ممکن ہو سکے گی۔ اب آ جائیے تحریک انصاف کے اندر جو ایک گروپ ہے جس کو پتہ نہیں پالش گروپ کہہ رہے ہیں، اس طرح مالشیا گروپ کہہ رہے ہیں، اتنے سخت الفاظ استعمال کر رہے ہیں۔ رضوان غلزئی اور زبیر علی خان نوجوان صحافی ہیں، انہوں نے خبر دی ہے کہ جو اجلاس ہوا تھا تحریک انصاف کا، اس میں بعض لوگ اس چیز کی حمایت کر رہے تھے، جن میں علی محمد خان بھی تھے، وہ تو سب سے زیادہ کہہ رہے تھے کہ جی ہمیں پارلیمنٹ میں جانا چاہیے، ہمیں یہ نیشنل سیکورٹی کمیٹی، پارلیمانی کمیٹی کے اجلاس میں شرکت کرنی چاہیے، جبکہ کچھ لوگ تھے جن کا خیال اس کے برعکس تھا، اور وہ بڑی سخت بات کر رہے تھے کہ جی دیکھیں یہ کیسے ہو سکتا ہے، کم از کم عمران خان سے اجازت تو لی جائے پھر ہم جائیں۔ اس میں قاسم سوری تھے اور عالیہ حمزہ تھیں، ان کا سخت موقف تھا، کچھ اس طرح دیگر لوگ تھے، جبکہ علی محمد خان ہوں یا ان کے ساتھ خاص طور پر برسٹر گوہر، وہ تو اتنا موقف نہیں رکھتے، لیکن وہ بات ان کو زیادہ کرنے دے رہے تھے جو اس گروپ میں تھے کہ جی ہمیں جانا چاہیے۔ خیر یہ بحث ہو رہی تھی، ڈیوائیڈڈ ٹائپ تھا سارا ماحول۔ اسد قیصر صاحب کے بارے میں ان کا کہنا ہے کہ وہ تھے تو اس گروپ میں جو کہتے تھے نہیں جانا چاہیے، لیکن اس طرح وہ آواز نہیں اٹھا رہے تھے۔ اتنے میں پتہ لگا کہ تحریک تحفظ آئین پاکستان یعنی اچکزئی صاحب اور جناب علامہ راجہ ناصر عباس صاحب، ان کی طرف سے آ گئے جی شرکت نہیں کرنی۔ تو انہوں نے کہا جس اتحاد کا ہم حصہ ہیں، جب ان کی طرف سے آ گئی تو بات ہی ختم، تو ان کے لیے ڈیسیجن لینا آسان ہو گیا، ورنہ یہ تو لوگ اس میں تھے جو جانا چاہ رہے تھے۔ پھر جب عمران خان سے ملاقات ہوئی تو پھر وہاں سے بھی خبر آ گئی کہ بالکل ٹھیک کیا، نہیں جانا چاہیے تھا، یہ بات سامنے آ گئی۔ اب یہ بھی خبر ہے کہ سلمان اکبر راجہ اور بیرسٹر گوہر، یہ ہم آپ کو پہلے بتا بھی چکے ہیں کہ انہوں نے پھر ایک دفعہ عمران خان سے ملاقات میں سوشل میڈیا کے متعلق بات کی کہ جی وہ جو ٹیم ہے بڑے سخت مطلب کمنٹس کر دیتی ہے، باہر سے جتنے اکاؤنٹس ہیں ان کو پاکستان لانا چاہیے، اور سیکٹری اطلاعات کے انڈر کر دینا چاہیے، یہاں پر جتنے اکاؤنٹس ہیں، خان کا پرسنل اکاؤنٹ ہو، تحریک انصاف کے آفیشیل اکاؤنٹس ہوں، جتنے بھی ہیں وہ یہاں لے آنا چاہیے۔ تو جب یہ سلمان کو راجہ برسٹر گوہر نے بات کی تو خان نے سنی انسنی کر دی، تو وہ اس چیز سے حامی نہیں ہے۔ یہ بات بارہا ہو رہی ہے کہ جی اگر آپ سوشل میڈیا کو کنٹرول کر دیں تو آپ کے لیے آسانی ہو سکتی ہے، ہو جائے گا وہ ہو جائے گا، لیکن سمجھنے کی بات، سوچنے کی بات یہ ہے کہ فرض کیجئے اگر تحریک انصاف کے اکاؤنٹ کر بھی لیتے ہیں کنٹرول، تو اس کے بعد یہ سوچئے کہ کیا بنے گا جو دیگر انڈیپینڈنٹ لوگ ہیں، نوجوان ہیں جو وہ کرتے ہیں۔
ایک تو وہ تحریک انصاف سے ناراض بھی ہو رہے ہوں گے اور خود تو وہ یہ کام کریں گے، تو آپ کیسے اس چیز کو کنٹرول کر لیں گے؟ 25 کروڑ لوگوں کا سوشل میڈیا کو نہیں کنٹرول کر سکتے. اور یہی وجہ ہے کہ سوشل میڈیا کھٹکتا ہے، لوگ کھٹکتے ہیں. جس طرح 8 فروری کو ووٹ کھٹکا کہ لوگوں نے ووٹ دیا، وہ مانا نہیں. اس طرح لوگوں کی رائے ہے جو سوشل ڈیجیٹل میڈیا کے لیے ذریعہ آتی ہے تو مانی نہیں جاتی. فائر وال لگا دو، یہ کر دو، وہ کر دو، یہ سارا کچھ ہو رہا ہے. اور ایک اور خبر یہ ہے کہ خان سے پارٹی رہنماؤں کے ساتھ ملاقات کے دوران اپوزیشن اتحاد کی پارلیمانی کمیٹی برائے سیکورٹی کے اجلاس میں شرکت نہ کرنے کے اصولی فیصلے کی تائید کی خان نے. پھر کپتان صاحب جو ہیں انہوں نے کہا کہ جی اپوزیشن کے اتحادیوں کو ساتھ لے کر چلنا چاہیے، اور کہا کہ خیبر پختونخوا کے حوالے سے کہ فوجی آپریشن دہشت گردی نہیں ختم ہونے والی صرف فوجی آپریشن سے، اور پختون قبائل کو خود ہی جرگے کے احکامات کی روشنی میں اس کا سدباب کرنا ہوگا، یعنی وہاں پختون قبائل کا جرگہ ہو اور وہ دہشت گردوں کے خلاف اٹھے اور اکٹھے ہوں. افغانستان کے ساتھ معاملات کو بہتر طریقے سے حل کرنا پڑے گا، اور وہ دشمن نہیں بلکہ بھائی اور ہمسائے ہیں. تنازعات پیدا ہونے کی صورت میں بات چیت سے ہی حل ڈھونڈنا پڑے گا. اور بلوچستان کے مسئلے پر گفتگو کرتے ہوئے ان کی رائے تھی کہ محمود خان نچکزئی اور اختر مینگل سے جو سیاسی راہ بن سکے اس پر آگے بڑھنا چاہیے، کہ ان لوگوں کو ساتھ ملا کر بات آگے ہونی چاہیے. اعزاز سید صاحب کی رات کا ایک ویڈیو آئی اور وہ بڑی وائرل ہو رہی ہے، اس پہ تمام صحافی کمنٹس کر رہے ہیں اور بہت پریشان نظر آ رہے ہیں. اور اس میں اعزاز سید صاحب بھی پریشان تھے کہ ان کے دوست سینئر جرنلسٹ احمد نورانی، ان کے گھر پر نامعلوم افراد نے چھاپا مار کر ان کے دونوں بھائیوں کو اغوا کر لیا ہے. ان کی والدہ اور ان کی غالباً وہاں بہن تھیں، وہ بھی ان کو بھی خوفزدہ کیا، اور ان کی والدہ بہت زیادہ پریشان تھی. تو اعزاز سید کہہ رہے ہیں اس پر آواز اٹھائیں. ہیلو اینڈ السلام علیکم دوستو. رات کے اس پہر میں آپ کو ایک بڑی افسوسناک خبر شیئر کر رہا ہوں. میری ابھی تھوڑی دیر پہلے سیکٹر I-14 میں احمد نورانی جو کہ ہمارے سینئر صحافی دوست ہیں، آج کل امریکہ میں مقیم ہے، ان کی والدہ سے ملاقات ہوئی ہے. اور مجھے آپ کو بتاتے ہوئے بڑا افسوس ہو رہا ہے کہ احمد نورانی کے گھر کے اوپر دھاوا بولا گیا ہے آدھی رات کو. اور نہ صرف دھاوا بولا گیا ہے بلکہ ان کے 2 بھائی ہیں، ان کو تشدد کا نشانہ بھی بنایا گیا ہے، اور ساتھ ہی ساتھ ان کو اغوا بھی کر دیا گیا ہے. میں اغوا کا لفظ اس لیے کہہ رہا ہوں کہ جو لوگ آئے تھے احمد نورانی کے گھر کے اوپر، ان لوگوں نے اپنا تعارف نہیں کروایا، کوئی وارنٹ نہیں دکھایا. مقامی پولیس سے چیک کیا گیا ہے، پولیس کو اس بات کا علم نہیں کہ کون لوگ ہیں جو ان کو اٹھا کر لے گئے ہیں. گو کہ ان میں سے ایک شخص نے اپنا نام گلزار بتایا، اور ساتھ اس کے سادہ کپڑوں میں ملبوس لوگ تھے. کسی ایک آدھ بندے نے وردی بھی پہن رکھی تھی. رات کا وقت تھا، گھر والے دیکھ نہیں پائے. احمد نورانی کی والدہ بڑی سخت پریشان ہے. آپ کو پتا ہے کہ احمد نورانی فیکٹ فوکس نام کا پلیٹ فارم ہے، اس پر احمد نورانی ہوتے ہیں. بڑی بولڈ ساری وہ ڈیٹیل بتا رہے ہیں اس وقت اعزاز سید. احمد نورانی تو پاکستان میں نہیں ہے، لیکن ان کے جو یہاں پر لوگ ہیں ان کے ساتھ یہ واردات ہو گئی. پولیس کرتے ہیں اور وہ سٹوریز شاید کرتے ہیں جو پاکستان میں رہ کر نہیں کی جا سکتی، اس لیے وہ جلا وطن ہے، پاکستان میں نہیں ہے. آپ سب دوستوں سے گزارش ہے کہ احمد نورانی کے بے گناہ انوسنٹ بھائیوں اور ان کی فیملی کے لیے آواز اٹھائیے. نہیں جی، یہ ہے سینئر صحافی اعزاز سید کی اپیل. جماعت اسلامی کا امریکہ اور اسرائیل کی دہشت گردی کے خلاف ملک گیر احتجاج کا اعلان. اب یہ جماعت اسلامی پھر نکل رہی ہے. اچھا، جماعت اسلامی آن آف ہوتی رہتی ہے، نکلتے ہیں، پھر کبھی انہوں نے دھرنا بھی دیا، پھر حکومت کی باتوں میں آ جاتے ہیں، اور گرفتاریاں بھی ان کی ہوئی، لیکن اس طرح سے نہیں ہے، تسلسل نہیں نظر آتا. غزہ میں 48,000 فلسطینیوں کو شہید کر دیا، ہزاروں لوگ ملبے تلے دبے ہیں، زخمیوں کی تعداد کئی لاکھ ہے، امیر جماعت اسلامی نے کہا. اور جماعت اسلامی کا امریکہ اور اسرائیل کی دہشت گردی کے خلاف ملک گیر احتجاج کا اعلان. اور لاہور سے خبر ہے، جماعت اسلامی کے امیر حافظ نعیم الرحمان نے غزہ پر وحشیانہ فضائی حملوں کی مذمت کرتے ہوئے امریکہ اور اسرائیل کی دہشت گردی کے خلاف جمعے کو ملک گیر احتجاج کا اعلان کر دیا ہے. اب وہ کہہ رہے ہیں جی شہر شہر ہم نکلیں گے، احتجاج کریں گے، اور ملک کے چھوٹے بڑے شہروں میں ریلیاں نکالی جائیں گی. تمام پاکستانیوں سے اپیل ہے کہ مظاہرین میں شرکت کریں. اچھا، معاہدہ ہونے کے باوجود ابھی بہت بڑا حملہ کیا اسرائیل نے فلسطین پر، جس میں سینکڑوں لوگ جاں بحق ہو گئے، جبکہ معاہدہ ہو گیا تھا ابتدائی جنگ بندی کا، اس کی بھی خلاف ورزی کی ہے. آخر میں یہ بلاول بھٹو صاحب کی ویڈیوز آ رہی ہیں، وہ کھیل رہے ہیں میئر کراچی کے ساتھ. اس کو پیڈل ٹینس کہتے ہیں، اور وہ میئر کراچی کی ٹیم میں تھے، جبکہ دوسری طرف وزیر اعلیٰ سندھ مراد علی شاہ صاحب تھے. تو نظر یہ آ رہا ہے کہ بلاول سے بالکل بھی یہ جو ٹینس کی ایک شارٹ فارم ہے وہ نہیں کھیلی جا رہی، اور وہ کوشش ضرور کر رہے ہیں. ہیلدی ایکٹیویٹی ہے جی، وہ نکلے ہیں اور ذرا شاید اس کو پروموٹ کرنا چاہ رہے ہیں کہ جی دیکھیں ہم اس کو پروموٹ کریں ہیلدی ایکٹیویٹی کو. مگر مسئلہ یہ ہے کہ لوگ اس پر تنقید کر رہے ہیں، سوشل میڈیا پر ان ویڈیوز پر تنقید ہو رہی ہے کہ جی برا حال ہے، بربادی ہے، تباہی ہے، سڑکیں ٹوٹی پھوٹی، نالے، پانی کا مسئلہ، امن و امان کا مسئلہ سندھ اور کراچی میں.
اور چیئرمین صاحب جو ہیں وہ یہاں پر مزے کر رہے ہیں، اور وہ بس وزیر اعلیٰ ہوں، میئر ہوں اور بلاول ہوں، یہ انجوائے کر رہے ہیں، وزیر اعلیٰ بھی اور سب لوگ بھی. تو اس پر تنقید ہو رہی ہے کہ یہ کیا جا رہا ہے. تو بلاول بھٹو پر اور وزیر اعلیٰ پر اور یہ میئر پر کہ جی حالات کی تباہی ہے. مثلاً میں آپ سے شیئر کر دیتا ہوں کہ سندھ میں مسائل کے انبار، غربت، بے روزگاری، بد امنی، پانی کی قلت، سڑکوں کا برا حال، ہر طرف بے یقینی، بے چینی، اور سائیں سرکار انجوائمنٹ کر رہی ہے. یہ جی اس کو کہتے ہیں جی امیروں کے لچھن. یہ سوشل میڈیا پہ یہ جملے لکھے جا رہے ہیں، یہ باتیں کہی جا رہی ہیں. یہ ہیں جی کچھ لیٹسٹ اپڈیٹس. کمنٹس میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کیجیے گا. اور جس طرح سے کہا جاتا ہے جی فائر وال لگائی گئی ہے تو تاکہ آپ تک اس طرح سے خبروں کی رسائی نہ ہو سکے، تو اس کے بارے میں یہ بات کہی جا رہی ہے کہ ایک تو یہ کہ اگر کمنٹس آپ کریں گے تو آپ اس کا مقابلہ کچھ کر سکتے ہیں، ویڈیو کو اگر شیئر کریں گے تو اس کا مقابلہ ہو سکتا ہے، یا یوٹیوب پر جا کر سرچ کر کے اسامہ غازی یوٹیوب چینل یا جو بھی چینل آپ دیکھنا چاہتے ہیں اس پر سرچ کر کے لکھیں گے تو اس سے بھی کافی حد تک جو یوٹیوب پر اس وقت فائر وال ہے یا اس کا زہر ہے اس کو کم کیا جا سکتا ہے. تو کمنٹس کرنا، شیئر کرنا، اور اس کے ساتھ جو سرچ میں جا کر چینل کو سرچ کر کے وہاں سے پلے کرنا، اس سے آپ کافی حد تک یہ جو فائر وال ہے اس کا کچھ نہ کچھ ضرور مقابلہ کر سکتے ہیں. تو پلیز ہو سکے تو اس کو بھی ذہن میں رکھیے گا، یہ کیجیے گا. آپ کی سپورٹ کی بہت ضرورت ہے. اسامہ غازی یوٹیوب چینل آپ کے تعاون سے چلتا ہے. بڑی مہربانی. اللہ حافظ.